السلام علیکم بچوں، چھٹویں جماعت کے اکتسابی محاصل یا آموزشی محاصل LBA بیسڈ باب 6 ہمارے ارد گرد کی اشیاء۔ اکتسابی محاصل وہ اپنے ارد گرد موجود اشیاء کی شناخت کریں گے اور سمجھیں گے کہ اشیاء کن مواد سے بنی ہیں۔ سائنس کے صلاحیتیں وہ خصوصیات کی بنیاد پر مواد کی درجہ بندی کریں گے، جیسے شفاف، نیم شفاف اور غیر شفاف، پانی میں حل پذیر، غیر حل پذیر، بھاری، روشنی وغیرہ۔ وہ جگہ اور اس کے ابعاد بیان کریں گے، مادے اور اس کی حالتوں کے معنی بیان کریں گے، ہر ایک کی مثالیں بیان کریں گے۔ باب 11 قدرت کے خزانے۔ اکتسابی محاصل طلبہ مختلف قدرتی وسائل کی نشاندہی کریں گے، قدرتی وسائل کے استعمالات کی اہمیت کو سمجھیں گے، وہ دیے گئے وسائل کی قابل تجدید اور غیر قابل تجدید، ختم ہونے والے اور نہ ختم ہونے والے میں درجہ بندی کریں گے، وہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے قدرتی وسائل کی مثالیں فراہم کریں گے، جانداروں ہر قدرتی وسائل کی کمی کے اثرات کو یاد کریں گے۔ یونٹ 12 زمین کے اس پار۔ اکتسابی محاصل شب آسمان کا مشاہدہ کرنے کے لیے ضروری صورتحال بیان کریں گے اور شب آسمان کے مشاہدے کی تیاری کے اقدامات کریں گے، تاروں اور ستاروں کے جھرمٹ کی تفصیل فراہم کریں گے، نظام شمسی سے جڑے نظریات کی وضاحت کریں گے، گیلیکسی اور کائنات کے پہلوؤں کی وضاحت کریں گے۔ اکتسابی محاصل کی فہرست، لسٹ آف لرننگ آؤٹ کمز۔ غذائی اجزاء غذائی اشیاء میں تنوع کی وضاحت کریں اور وہ عوامل جو کسی علاقے کے کھانے کی عادت کو متاثر کرتے ہیں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کی اہم غذائی اشیاء۔ غذائی اجزاء کے معنی بیان کرتے ہیں، غذائی اجزاء کی فہرست بناتے ہیں، مختلف غذائی اشیاء کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور لپڈس کی موجودگی کا تعین کرتے ہیں۔ غذائی اجزاء کی اہمیت تغذیہ اشیاء جو مختلف غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان کی علامات اور ان بیماریوں کے علاج کی وضاحت کریں گے۔ اشیاء کو گروہوں میں چھانٹنا، مادوں کو گروہوں میں درجہ بندی کرنے کے مقاصد کی وضاحت کریں گے، مادوں کی ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ترتیب دینا، اشیاء کی علیحدگی، مادوں کو الگ کرنے کے مقصد کی وضاحت کریں گے، مادوں کو الگ کرنے کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں گے، پودوں سے شناسائی، تنوں اور شاخوں کی خصوصیات کی بنیاد پر پودوں کی درجہ بندی اور پھولوں کے حصوں پر تختی لگانا۔ ایک دالہ پودوں اور دو دالہ پودوں میں پتے کے حصے اور نسیجوں کے قسم کو جاننا۔ جسمانی حرکات انسانی جسم کے مختلف حرکات، اقسام اور افعال کو سمجھیں اور ان میں فرق کرنا۔ انسانی جسم کے ہڈیوں اور عضلات کے مختلف اقسام کے حالات اور افعال کو جاننا۔ جاندار عضوے اور ان کے اطراف، جانوروں اور پودوں کے مسکن اور ان کے موقفیت کو جاننا۔ جاندار عضوے جیسے جانداروں کی خصوصیات کی وضاحت کرنا۔ حرکت اور فاصلوں کی پیمائش حرکت کے معنی اور اس کے مثالوں کی وضاحت کریں گے، فاصلوں کی پیمائش کی اکائیوں کی وضاحت کریں گے۔
روشنی، سائے اور انعکاس، شفاف، نیم شفاف اور غیر شفاف اشیاء کی درجہ بندی کریں گے۔ سائے کے بننے کی وضاحت کریں گے، فاصلوں کی پیمائش کے اکائیوں کی وضاحت کریں گے، اینٹ روشنی کے انعکاس کی وضاحت کریں گے، بجلی اور سرکٹ، برقی سرکٹیں میں استعمال ہونے والے اجزاء کے کاموں کی وضاحت کریں گے، برقی روح کو موصل اور غیر موصل میں درجہ بندی کریں گے، مقناطیس کے ساتھ تفریح، مقناطیس کے معنی اور اقسام بتائیں گے، مقناطیس اور غیر مقناطیس اشیاء میں درجہ بندی کریں گے، مقناطیس کی خصوصیات اور استعمال کی فہرست بتائیں گے۔ ہمارے اطراف میں ہوا، طلبہ عملی طور پر جانیں گے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں ہوا موجود ہے اور ہوا کے اجزاء اور اس کے خاصیتوں کی فہرست تیار کریں گے، ہوا کے استعمالات کا ذکر کریں گے اور فضائی آلودگی کے وجوہات کی فہرست بتائیں گے۔ غذائی اجزاء، آموزشی محاصل۔ 1. غذائی اشیاء میں تنوع کی وضاحت کریں اور وہ عوامل جو کسی علاقے کے کھانے کے عادت کو متاثر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف ریاستوں کی اہم غذائی اشیاء۔ غذائی اجزاء، آموزشی محاصل۔ 1. غذائی اجزاء کے معنی بیان کرتے ہیں، غذائی اجزاء کی فہرست بناتے ہیں، مختلف غذائی اشیاء کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈس کی موجودگی کا تعین کرتے ہیں۔ غذائی اجزاء، آموزشی محاصل۔ 1. غذائی اجزاء کی اہمیت۔ تغذیہ اشیاء جو مختلف غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان کے علامات اور ان بیماریوں کے علاج کی وضاحت کریں گے۔ اشیاء کو گروہوں میں چھانٹنا، آموزشی محاصل۔ 2. مادوں کو گروہوں میں درجہ بندی کرنے کے مقاصد کی وضاحت کریں گے۔ اشیاء کو گروہوں میں چھانٹنا، آموزشی محاصل۔ 2. مادے کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ترتیب دینا۔ اشیاء کی علیحدگی، آموزشی محاصل۔ 3. مادوں کو الگ کرنے کے مقصد کی وضاحت کریں گے۔ اشیاء کی علیحدگی، آموزشی محاصل۔ 3. مادوں کو الگ کرنے کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں گے۔ پودوں سے شناسائی، آموزشی محاصل۔ 4. تنوں اور شاخوں کی خصوصیات کی بنیاد پر پودوں کی درجہ بندی اور پھولوں کے حصوں پر تختی لگانا۔ پودوں سے شناسائی، آموزشی محاصل۔ 4. انسانی جسم کی مختلف حرکات، اقسام اور افعال کو سمجھیں اور ان میں فرق کرنا۔ جسمانی حرکات، آموزشی محاصل۔ 5. انسانی جسم کی مختلف حرکات، اقسام اور افعال کو سمجھنا اور ان میں فرق کرنا۔ جسمانی حرکات، آموزشی محاصل۔ 5. انسانی جسم کے مختلف حرکات، اقسام اور افعال کو سمجھنا اور ان میں فرق کرنا۔ جانداروں کا حیاتیاتی نظام، خصوصیات اور رہائش، آموزشی محاصل۔ جانوروں اور پودوں کے مسکن اور ان کے موقفیت کو جانیں گے۔ جانداروں کا حیاتیاتی نظام، خصوصیات اور رہائش، آموزشی محاصل۔ 6. جاندار عضوے جیسے جانداروں کی خصوصیات کی وضاحت کرنا۔ حرکت اور فاصلوں کی پیمائش، آموزشی محاصل۔ 7. حرکت کے معنی اور اس کے مثالوں کی وضاحت کریں گے، فاصلوں کی پیمائش کی اکائیوں کی وضاحت کریں گے۔ روشنی، سایہ اور انعکاس، آموزشی محاصل۔ 8. سائے کے بننے کی وضاحت کریں گے اور پن ہول کیمرے کی تشکیل اور تیار کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔
روشنی، سایہ اور انعکاس، آموزشی محاصل 8۔ آئینہ اور روشنی کے انعکاس کی وضاحت کریں گے۔ برقی رو اور سرکٹس، آموزشی محاصل 9۔ برقی سرکٹ میں استعمال ہونے والے اجزاء کی وضاحت کریں گے۔ برقی اور سرکٹس، آموزشی محاصل۔ برقی رو کے اچھے مواصلات اور خراب مواصلات کی درجہ بندی کرنا۔ مقناطیس کے ساتھ تفریح، آموزشی محاصل 10۔ مقناطیس کے معنی اور اقسام بتائیں گے۔ مقناطیسی اور غیر مقناطیسی اشیاء میں فرق کریں گے۔ مقناطیس کے ساتھ تفریح، آموزشی محاصل 10۔ مقناطیس کی خصوصیات اور استعمال کی فہرست بتائیں۔ ہمارے اطراف میں ہوا، آموزشی محاصل 11۔ طلبہ عملی طور پر جانیں گے کہ ہمارے اطراف و اکناف میں ہوا موجود ہے اور ہوا کے اجزاء اور اس کے خاصیتوں کی فہرست تیار کریں گے۔ ہمارے اطراف میں ہوا، آموزشی محاصل 11۔ ہوا کے استعمال کا ذکر کریں اور فضائی آلودگی کے وجوہات کی فہرست بنائیں۔